أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. صدق اللہ العظیم. سورہ صاد 23واں پارہ ہمارا چل رہا ہے اور سورہ صاد کی 26ویں آیت آپ حضرات نے سنی اور 23ویں پارے کے 11 رکوع ہو گئے اور سورہ صاد کے 2 رکوع ہوئے ہیں. آیت کا ترجمہ ہے کہ اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں اپنا حاکم بنائے ہیں، لہٰذا تم لوگوں کے درمیان برحق فیصلے کیا کرو اور نفسانی خواہش کے پیچھے نہ چلو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی. یقین رکھو کہ جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، کیونکہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا تھا. یہ اس آیت کا ظاہری ترجمہ ہے اور 3 باتیں اس آیت میں ہمارے رب نے حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمائیں، اور یہ بات ہم سب کے ذہنوں میں رہے اور بار بار پہلے بھی بیان کی جا چکی ہے کہ سابقہ شریعتوں کی کوئی بات اگر قرآن پاک کے اندر بیان ہو اور اس میں کسی قسم کا کوئی انکار نہ ہو تو وہ ہمارے مذہب کا حصہ ہوا کرتی ہے. جس طرح کہ جان کے بدلے میں جان، کسی نے کسی کی جان لے لی، اس کے بدلے میں اس قاتل کی جان کو لیا جائے گا. اسی طرح اگر کسی نے کسی کی ناک کاٹی تو اس کاٹنے والے کی ناک کو کاٹا جائے گا. کسی نے کسی کا دانت توڑا تو اس کا بھی دانت توڑا جائے گا. یہ حکم تورات کا حکم ہے جو 6 پارے میں اللہ پاک نے نافذ فرمایا ہے کہ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص. ہم نے تورات میں یہ حکم دیا تھا بنی اسرائیل کو کہ اگر کسی نے کسی کی جان کو نقصان پہنچایا تو اس کی جان کو لیا جائے گا. کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑ دی تو اس کی آنکھ کو پھوڑا جائے گا، اور اگر کسی نے کسی کا دانت توڑا تو دانت کو بھی کاٹا جائے گا، تو توڑا جائے گا. اور اگر کسی نے کوئی زخم لگایا تو اس زخم لگانے والے کو بھی اتنا ہی زخم لگایا جائے گا. یہ حکم تورات کا ہے لیکن ہمارے مذہب کا بھی حصہ ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے مذہب کے اندر اس پر انکار نہیں ہے. ایسے ہی حضرت داؤد علیہ السلام کو ہمارے رب نے یہاں 3 باتیں فرمائیں کہ اے داؤد، ہم نے آپ کو حاکم بنائے ہیں. انسان یہ اس دنیا کے اندر اللہ پاک کا خلیفہ ہے. کوئی بھی انسان، صرف پیغمبر نہیں، ہر انسان اللہ کا خلیفہ ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب نے پہلے پارے میں اس کی بہت شاندار تشریح کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو امتی ہے یہ اللہ پاک کا خلیفہ ہے، اور ایک خلیفہ اور ایک حاکم تو بادشاہ ہوا کرتا ہے. اس کے ذمے ہے کہ جو آسمانی بات بادشاہ نافذ کر سکتا ہے عوام نہیں کر سکتی وہ کرے گا، اور ایک آسمانی بات ایسی ہوتی ہے جو ہم آپ بھی نافذ کر سکتے ہیں. ہم آپ کیا نافذ کر سکتے ہیں؟ ہم انفرادی طور پر محنت کر کے لوگوں کو فرض نمازی بنا سکتے ہیں. انفرادی طور پر محنت کر کے لوگوں کو روزے دار بنا سکتے ہیں. انفرادی طور پر محنت کر کے لوگوں کو زکوٰۃ والا بنا سکتے ہیں. انفرادی طور پر محنت کر کے لوگوں کو حج والا بنا سکتے ہیں.
یعنی جو حکم آسمان سے اترا ہے اور ہم آپ اس کے اندر خدا کے نائب ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں علم دیا، تو ہمارے ذمے ہے کہ جو ہمارے بس میں ہے وہ ہم کریں۔ اگر جو ہمارے بس میں ہے وہ نہیں کریں گے تو ہم مجرم ہیں۔ اور اس بات کو مجرم یہ امت نہیں سمجھ رہی کہ بھئی یہ بھی ایک جرم کا حصہ ہے۔ نماز کے چھوڑنے کو جرم تو سمجھ رہی ہے، لیکن نماز کے زندہ کرنے کے چھوڑنے کو جرم نہیں سمجھتی، جبکہ اس امت کا ہر فرد یہ کیا ہے، یہ اللہ پاک کا نائب ہے۔ اور یہ بات قرآن پاک میں صریح موجود ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ میں اس سرزمین میں اپنا ایک نائب پیدا کرنے والا ہوں۔ تو نائب صرف آدم علیہ السلام نہیں تھے، بلکہ ان کی اولاد بھی نائب ہیں۔ اور یہ والا قصہ اس امت کو سنا کر کے اس کی خلافت کو واضح کیا گیا کہ ایک تو ہوگا بادشاہ، اس کے ذمے ہیں بڑے بڑے احکامات۔ مثال کے طور پر قاتل کو قتل کرنا ہم آپ نہیں کر سکتے، وہ حکومت کرے گی۔ بدکار کو سزا دینا، اس کو 100 کوڑے مارنا یا اس کو سنسار کرنا، یہ عوام نہیں کر سکتی۔ چور کا ہاتھ کاٹنا عوام نہیں کر سکتی۔ یہ تو بڑے عدلیہ کے کام ہیں، وہ یہ فیصلہ کریں گے۔ لیکن جو نچلے درجے کے کام ہیں وہ عوام کے ذمے ہیں۔ تو اے داؤد، ہم نے آپ کو حاکم بنایا، اور آپ کے ذمے تو جیسے بڑے بڑے کام ہیں، کیونکہ آپ پیغمبر بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں۔ لہٰذا جس طرح آپ نے پہلے لوگوں کے درمیان حق کے مطابق فیصلے کیے ہیں، اب بھی آپ حق کے مطابق فیصلے کریں۔ اور جس طرح اب تک آپ نے اپنے نفسانی خواہشات پر نہیں چلے، آئندہ بھی ہم آپ کو حکم دیتے ہیں کہ نفسانی خواہشات پہ نہیں چلے۔ اس لیے کہ جو آدمی نفسانی خواہشات کے مطابق چلے گا وہ اس کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ جو آدمی خدا کے راستے سے بھٹک جائے گا وہ پھنسے گا، وہ برے عذاب میں آئے گا، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اس نے آخرت کے حساب کو بھلا رکھا ہے۔ تو 3 باتیں یہاں فرمائیں، اور تینوں باتیں اللہ جل جلالہ نے جو فرمائی ہیں، یہ قیامت تک کے جتنے بادشاہ ہیں اور جتنے کوئی افسر بنتا ہے، کوئی بھی سرکاری کسی بھی منصب پہ آتا ہے، اس کے لیے یہ تینوں باتیں ہیں کہ قیامت تک جو فیصلہ چلے گا، اقتدار اعلیٰ اگر حاصل ہے تو وہ اللہ کو حاصل ہے۔ اچھا، جتنی بھی حکومتیں ہیں، اسمبلی ہے، حکومت ہے، حاکم ہے، شورا ہے، وہ جو شریعت ہے اس کی تشریح تو کر سکتی ہے، لیکن وہ تشریح وہ ہوگی جو صحابہ نے کی ہے۔ کسی بھی قرآن کی آیت کی تفسیر و تشریح آدمی اگر اپنے ذہن سے کرے گا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ غلط ہے۔ یہ آدمی صحیح بھی کیا، اپنی رائے سے کی اور صحیح کی، پھر بھی غلط ہے۔ جیسے کہ ایک آدمی نے کلینک کھولی اور اس کے پاس کوئی سند نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بس بیٹھ گیا، لوگوں کو دوائیاں لکھ رہے ہیں، لوگ صحت مند بھی ہو رہے ہیں۔ لیکن اگر کوئی گڑبڑ ہوئی اور اس پہ کیس ہوا تو وہ پھنسے گا۔ وجہ، تم ڈاکٹر تھے نہیں، کس بنیاد پہ تم نے دوائیاں لکھ رہے ہو؟ تم وہ کہے گا بھئی میں کتنے سارے لوگوں کا علاج کر چکا ہوں۔ بالکل کر چکے ہیں آپ، لیکن وہ تو آپ نے اندازے سے لکھی ہے دوائیاں۔ اور ایک آدمی مستند ڈاکٹر ہے، اگر اس کی دوائی سے کسی کو نقصان پہنچتا ہے تو کوئی اس پہ کیس نہیں کر سکتا۔ وجہ، اس کے پاس سند ہے، اس نے باقاعدہ اپنے علم کی روشنی میں یہ نسخہ لکھا ہے۔ تو جس آدمی کے پاس اگر قرآن و حدیث کا علم ہے اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی غلطی اس سے ہوتی ہے تو وہ پکڑ کے قابل نہیں ہے۔
لیکن اگر کسی کے پاس علم نہیں ہے اور وہ اگر اپنی رائے پیش کرتا ہے قرآن میں تو یہ غلط ہے یہ آدمی. تو اس لیے فرمایا کہ تین باتیں. ایک تو ہم نے تمہیں حاکم بنایا، لہٰذا اقتدار اعلیٰ تو اللہ کو حاصل ہے. باقی جتنی بھی اسمبلیاں ہیں، جو بھی حکومت ہے، وہ شریعت کی تشریح تو کر سکتی ہے، لیکن وہ تشریح جو صحابہ نے کی ہے اور اللہ کے رسول سے انہوں نے سمجھی ہے وہ کریں گے. لیکن کسی قانون کو وضع نہیں کر سکتی. کسی قانون کو اپنی طرف سے ایجاد کرنا اللہ کے قانون کے مقابلے میں، یہ کسی اسمبلی کو اجازت نہیں ہے. اچھا، پھر کوئی بھی افسر بنے، کوئی بھی کسی منصب پہ آئے، اس کے لیے دو باتوں کا ہونا ضروری ہے. ایک فکر آخرت ہو کہ اس کے، اور ایک اللہ کا خوف. اللہ کا خوف اور فکر آخرت. اگر کسی شخص کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہیں لیکن اس کے پاس یہ دو چیزیں نہیں ہیں تو اللہ کی نظر میں وہ اس افسر بننے کے قابل نہیں ہے. اگر کسی نے اس کو افسر بنا دیا تو وہ چیز تباہ ہو جائے گی. وجہ یہ آدمی ڈگریوں کی وجہ سے اہل نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی اہل بنتا ہے وہ فکر آخرت اور خوف خدا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نگران بناتے تھے، جنگلات کا ایک نگران بنایا. کہا کون ہے؟ کہا فلانا غلام ہے. اچھا، آپ نے غلام کو وہ بنایا نگران؟ انہوں نے کہا ہاں، اس لیے کہ یہ نمازی ہے اور اللہ کے کلام کو پڑھنے والا ہے. اور جو آدمی نمازی ہے اور اللہ کے کلام کو پڑھتا ہے اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے. چاہے وہ غلام ہے اور کسی کا زر خرید جو ہے وہ فرض ہے، لیکن اس میں یہ چیز موجود ہے، اس لیے ہم اس کو حکومتی یہ عہدہ دیں گے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ باقاعدہ جتنے لوگ تھے حکومت کے، ان کو باقاعدہ خط لکھا حضرت نے. اس خط کا مضمون یہ ہے کہ میرے نزدیک سب سے اہم چیز وہ نماز ہے. اگر کوئی شخص تم میں سے، یعنی حکومت کے جو افراد ہیں جو حکومت کے کام کر رہے ہیں، اگر نماز کو چھوڑو گے، اگر تم نماز کو چھوڑو گے تو پھر تمہارے اندر دین کی کسی بات کی وقعت نہیں ہوگی. تم پھر دین کی ہر چیز کو ضائع کرو گے. اور اگر تم نماز کا خیال رکھو گے تو پھر تم ہر چیز کا خیال رکھو گے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے یا مولانا الیاس صاحب تھے. کوئی جیسے اس زمانے میں چینک ہوتی تھی، چائے کی پیالیاں ہوتی تھی، تو وہ محفل میں جیسے کوئی لایا اور اب وہ رکھتے وقت میں وہ چینک اور پیالیاں یوں ہل گئی تو فرمانے لگے اگر اس کی نماز صحیح ہوتی تو اس کو چینک اور پیالیاں رکھنا صحیح آتی. اب آپ کہیں گے چینک اور پیالیاں اور نماز، اس کا آپس میں کیا جوڑ ہے؟ تو نماز کیا چیز ہے؟ نماز بہت بڑی چیز ہے. نماز ہے تو اللہ کا حکم، لیکن تبلیغ و دعوت کے اندر 6 نمبروں میں سے دوسرا نمبر ہے. اور اس کی غرض یہ بیان کی جاتی ہے دعوت و تبلیغ میں کہ نماز ہم ایسی پڑھیں تاکہ ہماری باہر کی زندگی صفت صلاۃ پہ آ جائے. صفت صلاۃ میں کیسے ہیں؟ ہم ایک امام کے پیچھے کھڑے ہیں یا اکیلے کھڑے ہیں تو سیدھے کھڑے ہیں، ہاتھ کام باندھنے ہیں جی، ناف کے نیچے باندھنے ہیں. ہاتھ کیسے اٹھانے ہیں؟ ہاتھ کا یہ جو اوپر کے انگلیاں ہیں یہ کانوں کے بالائی حصے پہ آئیں گے. یہ جو انگوٹھا ہے یہ کان کی لو پہ آئے گا، اور یہ جو ہتھیلیاں ہیں یہ کندھے پہ آئیں گی. رکوع کرنا ہے لم یشخص ولم یصوب. رکوع کے اندر سر کو ایسا اٹھانا بھی نہیں ہے اور سر کو نیچے بھی نہیں کرنا، ولیکن بین ذالک، بیچ بیچ میں رکھنا ہے. تم نے سجدہ کرنا ہے تو تم نے یہ اپنے اس کلائیوں کو بچھانا نہیں ہے، کلائیوں کو کھڑا رکھنا ہے.
اور انگلیوں کے ایسے ملا کے رکھنا ہے، اور تم نے رکوع کرنا ہے تو تم نے ٹائٹ رکوع کرنا ہے، بالکل کمر سیدھی ہو اور ان ہاتھوں میں خم نہ ہو۔ یہ ایک ایک چھوٹی چھوٹی باتیں بہت اہتمام کے ساتھ اللہ کے رسول نے وہ بتائی۔ ایک صحابی آئے خلاد ابن رافع، نماز پڑھی، نماز کے بعد اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے تو نماز پڑھی ہی نہیں۔ وہ پھر گئے، نماز پڑھی، پھر آئے، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے تو نماز ہی نہیں پڑھی۔ وہ پھر گئے، نماز پڑھی، پھر واپس، 4 دفعہ ان کو بھیجا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے تو ایسی نمازی آتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم ایسے نماز پڑھو جب تک تمہاری ہڈی کا ایک ایک جوڑ پرسکون نہ ہو جائے، تم دوسرے رکن کے اندر منتقل مت ہونا۔ نماز پہ اتنی نکتہ چینی کی آپ نے، اور وہ حدیث آج 1500 سال بعد بھی کتابوں کے اندر چمک رہی ہے، اور امت کو بتا رہی ہے کہ اپنی نمازوں کو سیدھا کرو۔ اور اگر تمہاری نماز خراب ہوگی تو تم اپنی بیوی کے ساتھ بھی صحیح نہیں ہوگی۔ تم اپنی سیٹ جو تمہاری ہے، تم بہت بڑے افسر ہو، فیکٹری کے مالک ہو، دکان کے مالک ہو، تم اپنی سیٹ پر صحیح نہیں چل سکتے جب تک تمہاری نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اب نماز کا پوری زندگی سے تعلق، رات کے سونے کا تعلق بھی نماز کے ساتھ، اور بیت الخلاء میں جانے کا تعلق بھی نماز کے ساتھ، اور اپنے زندگی کے جز جز کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ نماز کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے ارشاد فرمائیں کہ دیکھو، جس آدمی کے اندر فکر آخرت اور خوف خدا ہوگا، وہ آدمی افسر بننے کے اور اپنی کسی بھی سیٹ کے وہ آدمی لائق ہے۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں اس کے اندر تو وہ آدمی وہ کسی چیز کے بھی لائق نہیں ہے۔ اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، نااہلوں کے سپرد جب حکومت کا کوئی بھی کام لگے گا تو بس پھر زیادہ انتظار قیامت کا نہیں کرنا، ہاں بس جلدی ہی قیامت آ جائے گی۔ کیوں؟ نااہل آدمی کے پاس جب سرکاری عہدے جائیں گے تو پھر ان عہدوں کی خیر نہیں ہے، اور پھر عوام کی بھی خیر نہیں ہے۔ ہر جگہ عوام پریشان ہوگی۔ کیوں؟ اوپر کون بیٹھا ہے؟ نااہل بیٹھا ہے، اوپر الو بیٹھا ہے، نیچے سب لوگ کیا ہوں گے؟ وہ پھر پریشان ہوں گے۔ اس لیے حضرت داؤد علیہ السلام کے واسطے سے قیامت تک یہ 3 ہدایتیں دی ہیں۔ ایک تو میں نے خلیفہ بنایا، نمبر 2 انصاف کے مطابق فیصلہ کرنا، نمبر 3 اپنی خواہشات کے مطابق مت چلنا، اگر چلو گے تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔